المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ ہم عقیدۃ الرازیین میں ایمان کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جو مصنفین الرازیین رحمہم اللہ نے کہا ایمان کی تعریف میں ہوا الایمان قول و عمل، اس کے بارے میں ہم نے کچھ تفصیلات بیان کی تھی۔ اس کے بعد مصنفین رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں یزید و ینقص، ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یزید و ینقص، ایمان میں زیادتی اور کمی واقع پیش ہوتی ہیں، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تواتراً اس کے بارے میں ہمیں ادلہ ملتی ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ اسی طرح سورۃ التوبہ میں کہتے ہیں فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون، جو ایمان والے ہیں فزادتهم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح کہتے ہیں وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اسی طرح ایمان کو ہدایت کہا گیا قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو لوگ راہ راست پہ ہیں، جنہوں نے ہدایت قبول کی، زادہم ہدی، ان کی وہ ہدایت اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی عطا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، انہوں نے ایمان اپنے رب پہ ایمان لایا، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اسی طرح کی آیات کی تفسیر میں شیخ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت ہی بڑے عالم تھے، العلامہ شیخ اصولی عالم تھے، جنہوں نے مایہ ناز تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے اضواء البیان۔ اضواء البیان میں وہ ان آیات کی تفصیل میں کہتے ہیں، ان آیات جن آیات میں ایمان کی زیادتی کے بارے میں کہا گیا ہے، ان آیات کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَاتُ الْمَذْكُورَةُ نُصُوصٌ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ، یہ آیات صریح آیات ہے، صریح نصوص ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ مفہوم منها أنه ينقص أيضا، ان آیات کے مفہوم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں نقص بھی پیدا ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی واقع پیش ہوتی ہے۔ جیسے ایمان بڑھتا ہے ویسے وہ گھٹتا بھی ہے۔ ان آیات کا مفہوم ایسا کہتا ہے، کیونکہ جس میں اضافہ ہو جائے گا، جو چیز بڑھے گی اس چیز میں کمی بھی واقع ہو جائے گی، بلکہ اس کا بڑھنا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں پہلے کمی تھی، اس میں پہلے کمی تھی، جب کمی تھی تو ہی تو اس میں اضافہ پیدا ہوا۔ تو ان آیات کا مفہوم ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایمان میں نقص بھی پیدا ہوتا ہے۔ کما استدل بها البخاری رحمہ اللہ علی ذلک، شنقیطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ ان آیات سے امام بخاری نے بھی استدلال کیا ہے، ان آیات سے ہی استدلال کیا ہے کہ ایمان میں کمی بھی واقع پیش ہوتی ہے۔
وَهِيَ تَدُلُّ عَلَيْهِ دَلَالَةً صَرِيحَةً لَا شَكَّ فِيهَا، اور اس کی جو دلالت ہے، ان آیات کی جو دلالت ہے ایمان کے نقص کے بارے میں، ایمان کی کمی کے بارے میں، تو یہ دلالت واضح ہے، یہ دلالت واضح ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. فلا وجہ معها للاختلاف فی زیادت الایمان ونقصه کما ترى، تو ان آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے ایمان کے بارے میں، اس کے زیادتی اور کمی ہونے کے بارے میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ ان آیات سے صراحتاً واضح ہوتا ہے کہ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، اور ان آیات کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں ایمان گھٹتا بھی ہے، اس میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے اور ہوتا بھی ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے. تو یہ تھی آیات. اسی طرح احادیث میں بھی ایسا ثابت ہے، احادیث رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے، اسی طرح صحابہ تابعین اتباع التابعین اسلاف کے جو نقول ہیں ان میں بھی اس بات کی صراحت کی گئی ہے. مثلا رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو اب میں سے کسی منکر کو پائے، اسے دیکھے، پس وہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، اس منکر کا انکار ہاتھ سے کرے. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر اسے استطاعت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے اس منکر کو بدل دے تو فبلسانه، تو اس منکر کا انکار زبان سے کرے، اس کے خلاف زبان سے بولے. فإن لم يستطع فبقلبه، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل سے اس کا انکار کرے، یعنی دل میں اس کی نفرت رکھے، یا دل میں یہ نیت رکھے کہ اگر مجھے استطاعت ہوتی تو میں اسے اس منکر کا ازالہ کرتا. وذلك اضعف الایمان، یہ جو تیسری جو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا، تیسرا درجہ، اگر ہاتھ سے بھی استطاعت نہیں ہے، زبان سے بھی انکار المنکر کی استطاعت نہیں ہے، تو دل سے اس کا انکار کرے. رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا وذلك اضعف الایمان، کہ یہ سب سے کمزور ایمان ہے. تو اس حدیث سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے درجات ہیں. ایمان ایک تو کامل ایمان ہے، پھر اس کے نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کم تر درجہ بھی ایمان کا ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان، یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. دوسری حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا اکمل الایمان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، اکمل ترین مؤمنین ایمان کے اعتبار سے وہ ہیں، اکمل ایمان ان مؤمنین کا ہے جن کے اخلاق، جن کے بہترین اخلاق ہو، جو بہترین اخلاق کے حامل ہو. تو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا اکمل المؤمنین ایمانا، جو مؤمنین جن کا ایمان اکمل ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکمل سے بھی کوئی کم تر درجے کا ایمان ہو سکتا ہے جو کامل نہ ہو. جس شخص کے پاس جو بہترین اخلاق کا حامل نہ ہو، تو معلوم ہوتا ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان اکمل نہیں ہو سکتا. تو اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ایمان میں ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملئ عمار ایمانا الی مشاشہ، عمار رضی اللہ عنہ کا ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، اس کا ایمان اس کے ہڈیاں جو ہیں ان ہڈیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعنی عمار رضی اللہ عنہ کا ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، جسے ہم اپنی کشمیری میں کہتے ہیں کہ نمتماز، یعنی اس کا ایمان، عمار کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے رضی اللہ عنہ. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بہت سارے علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ صحابہ تابعین کا اجماع اس بات پر ہے ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اس بات پر جنہوں نے اجماع نقل کیا ہے وہ ہیں امام الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی طرح ابو عبید، امام بغوی، امام عبد البر رحمہ اللہ الجمیع، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس بات پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے، اسلاف کا اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. یہ جو علماء ہیں ان کے اقوال آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیچے ریفرنسز دی گئی ہیں. اسی طرح اسلاف میں
کوئی بھی ایسا شخص آپ نہیں پائیں گے, کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جس نے اس کا انکار کیا ہو. امام ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مشہور تابعی, وہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 3 اصحاب النبی 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے, ان کو میں نے پایا ہے. کلہم یخاف النفاق علی نفسہ, میں نے ان تمام اصحاب کو پایا کہ وہ نفاق سے ڈرتے, وہ انہیں خوف یہ ہوتا تھا کہ شاید ہم میں بھی نفاق ہے. وہ اپنے نفس میں نفاق سے وہ کہتے, انہیں یہ گمان تھا کہ شاید ہمارے نفس میں بھی, ہمارے دل میں بھی شاید نفاق ہے, تو وہ نفاق سے بہت زیادہ ڈرتے. ما منہم احد یقول, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہتا انہ علی ایمان جبریل و میکائیل, ان میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کا ایمان مثل جبریل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے. وہ ایسا نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس کا یہ جو قول ہے یہ کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک ایمان میں تفاوت ہے, ایمان کے درجے ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ایمان جیسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایمان کے درجات ہیں. لوگوں میں ایمان کے بارے میں تفاوت پایا جاتا ہے. کسی کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے, کسی کا ایمان اکمل ترین ایمان ہوتا ہے, کسی کا ایمان اس سے کم تر درجے کا ایمان ہوتا ہے, تو کسی کا ایمان بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایمان ایک شے ہوتی, ان کے نزدیک اگر ایمان ایک شے ہوتی تو وہ ایسا نہیں کہتے. جو کہتے ہیں کہ ایمان ایک شے ہے, اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی, ان کے قول سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک کا ایمان ایک جیسا ہے, چاہے صحابی ہو, چاہے تابعی ہو, چاہے فرشتے ہو, چاہے بدترین گنہگار ہو. ان کے نزدیک ان کے قول سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک کا ایمان ایک جیسا ہے. جبرائیل, میکائیل علیہم السلام, صحابہ وغیرہ اور بدترین گنہگار کا ایمان ایک جیسا ہے, ان کے قول سے لازم آتا ہے. لیکن تابعین نے اس کی نفی کی کہ صحابہ ایسا ایمان, ایسا عقیدہ نہیں رکھتے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ایمان ایک شے نہیں تھی, جیسا کہ ہم سنیں گے کہ اسلاف کی مخالفت جنہوں نے کی ایمان کے بارے میں, انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ ایمان ایک شے ہے, ہر ایک کا ایمان ایک جیسا ہے. تو اس قول کا بھی رد اس ابن ملیکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تھا علماء کا اجماع. اسی طرح انسانی عقل بھی ایسا ہی کہتی ہے. کیونکہ انسانی عقل ایسا نہیں مان سکتی کہ انبیاء, فرشتے, صحابہ, اولیاء اللہ اور ان کا ایمان اور فساق و فجار کا ایمان ایک جیسا ہو. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا, ایسا انسانی عقل نہیں مان سکتی. اگر آپ کہیں گے, اگر کوئی کہتا ہے کہ ایمان ایک شے ہے, ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے, تو اس قول سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک کا ایمان ایک جیسا ہے. نبی کا, ایک پیغمبر کا ایمان اور ایک بدترین فاسق و فاجر کا ایمان یہ ایک جیسا ہے. کیا ایسا عقل مان سکتی ہے؟ انسانی عقل بھی ایسا نہیں مان سکتی. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اسلاف کا بھی یہی کہنا تھا. وہ کہتے, مثلا امام وقیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے, ترى ایمان الحجاج ابن یوسف مثل ایمان ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما, کہ آپ کو لگتا ہے کہ حجاج کا ایمان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسا ایمان تھا, اس کے پاس ویسا ہی ایمان تھا جیسا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی عاقل ایسا نہیں بول سکتا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے, یہ دعویٰ کرے گا کہ حجاج کا ایمان بھی وہی تھا جو ایمان ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا تھا. تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان ایک شے نہیں ہے, بلکہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اب اس مسئلے میں جنہوں نے اسلاف اہل سنت کی مخالفت کی ہے وہ گروہ یوں ہیں. ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے, مثلا جہمیہ, ان کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ ایمان کو بس معرفت مانتے, ان کے نزدیک ایمان بس معرفت کا نام ہے, اسی لیے وہ ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک ایمان کا گھٹنا جہل ہے. انہوں نے کہا ایمان معرفت ہے,
تو ان کے نزدیک کفر کیا ہے؟ کفر جہل ہے. اور ان کے نزدیک ایمان کا نقص، ایمان کا کم ہونا ان کے نزدیک وہ جہل ہے. یعنی جس کا ایمان کم ہوا وہ شخص جاہل ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ انہوں نے کہا ایمان معرفت ہے، بس معرفت کا نام ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایمان میں نہ تو ذاتی ہوتی ہیں نہ کمی ہوتی ہے. اسی طرح خوارج اور معتزلہ انہوں نے ایمان میں اعتقاد کو بھی شامل کیا، قول اور عمل کو بھی شامل کیا. جیسا کہ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے، قول اور عمل کا نام ہے. الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے. زبان کا قول، دل کا قول، دل کے اعمال اور ظاہری اعضاء کے اعمال. تو اس میں خوارج اور معتزلہ اہل سنت کی موافقت کرتے ہیں، لیکن وہ اس اعتبار سے اہل سنت کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی تصور کیا کہ ایمان ایک شے ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے، ایمان کے اجزاء نہیں ہیں، ایمان بس ایک شے ہے. انہوں نے بھی ایسا ہی کہا، اس لیے انہوں نے مخالفت کی. اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ خوارج اور معتزلہ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ان کے نزدیک کبیرہ گناہ سے ایمان میں نقص پیدا نہیں ہوگا. اگر وہ نقص پیدا بھی ہوگا تو ان کے نزدیک وہ نقص کیا ہے؟ وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان بڑھتا یا گھٹتا نہیں ہے. ان کے نزدیک ایمان بس ایک شے ہے، اور ان کے نزدیک ایمان کا نقص کیا ہے؟ ایمان کا نقص کفر ہے. اسی لیے انہوں نے کہا جو شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. یہ ان کا قول ہے. تو انہوں نے بھی، خوارج اور معتزلہ نے بھی اس بارے میں اہل سنت کی مخالفت کی. اسی طرح مرجئہ کے بارے میں ہم نے پڑھا. مرجئہ بھی اسی کے قائل ہیں. وہ ایمان کے بڑھنے اور کمی ہونے کے قائل نہیں ہیں. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایمان ایک شے ہے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا یا ایمان میں کمی نہیں ہوتی. وہ اس کے قائل نہیں ہیں. ان کے نزدیک بھی ایمان بس ایک شے ہے. ایمان اجزاء قبول نہیں کر سکتا، ایمان کمی اور زیادتی قبول نہیں کر سکتا، بلکہ ایمان ایک ہے. یا تو ایمان ہوگا یا ایمان سرے سے ہی نہیں ہوگا. انہوں نے یہ درجات، ایمان کے یہ درجات قبول نہیں کیے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کا ایمان کم ہو سکتا ہے، کسی کا ایمان ان سے زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کا ایمان اکمل ترین ایمان ہو سکتا ہے. ان کے نزدیک نقص کیا ہے؟ نقص دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے. ان کے نزدیک یا تو ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ ایمان کے یہ مراتب نہیں مانتے. انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ایمان ان الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ تو بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. لان الایمان عندهم هو التصدیق البالغ حد القطع والاذعان. ہم نے ان کے بارے میں یہ سنا، وہ کہتے ہیں، مرجئہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، جو مضبوط تصدیق ہو، جس میں قبول وغیرہ ہو، جس میں اذعان، خشوع، خضوع اور قبول بھی ہو، مع الاقرار به باللسان. ہم نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ وہ مرجئۃ الفقہاء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اسی طرح زبان سے بھی اقرار کرنا ایمان کا لازمی رکن ہے. فلا يتصور نقصان ذلك، چونکہ ان کے نزدیک ایمان بس تصدیق کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تصدیق نقصان نہیں قبول کر سکتی، تصدیق کمی نہیں قبول کر سکتی. اسی لیے انہوں نے بھی کہا کہ ایمان نہ تو بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان بس تصدیق کا نام ہے اور تصدیق کمی قبول نہیں کر سکتی. اسی طرح مرجئہ میں ہم نے کہا کہ اشاعرہ بھی آتے ہیں. اشاعرہ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے مرجئۃ الفقہاء کی مخالفت کی تصدیق کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ تصدیق کمی اور زیادتی قبول کر سکتی ہیں. انہوں نے اس بارے میں مرجئۃ الفقہاء کی مخالفت کی. مرجئۃ الفقہاء نے کہا تصدیق میں کمی اور زیادتی واقع نہیں ہو سکتی، تصدیق کمی یا زیادتی قبول نہیں کر سکتی. لیکن اشاعرہ میں سے بہت سارے ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے تصدیق زیادتی اور کمی کو قبول کر سکتی ہے، اس سے ایک شخص کا ایمان کلیتاً زائل نہیں ہو سکتا. تو جو اشاعرہ ہیں، والمعروف عن الاشاعرہ فی زیادت الایمان و نقصان ہی اقوال ثلاثہ. اشاعرہ
میں 3 موقف ایمان کے بارے میں مشہور ہے، وہ یہ ہیں، کچھ اشاعرہ میں سے کچھ کہتے ہیں کہ انہ یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، وہو قول کثیر من الاشاعرۃ والماتریدیہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ میں سے بہت سارے ایسے ہیں علماء ہیں جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ انہوں نے عمل کو ایمان کا رکن تصور نہیں کیا، وہ عمل کو ایمان کا رکن نہیں مانتے، نہ تو وہ عمل کو ایمان کے صحیح ہونے کی شرط مانتے ہیں، بلکہ وہ کیا مانتے ہیں، ایمان کو بس شرط و کمال مانتے ہیں، ایمان کے کامل ہونے کی یہ شرط ہے، نہ کہ ایمان کے صحیح ہونے کی شرط۔ یہ آپ یاد رکھیں، بنیادی طور پر یہ اسلاف کے مخالف ہیں، اس میں انہوں نے اسلاف کی اہل سنت کی مخالفت کی۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا لازمی رکن ہے، عمل ایمان کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے بلکہ لازمی رکن ہے، لیکن اشاعرہ کا کہنا ہے کہ عمل ایمان کا لازمی جز، لازمی رکن نہیں ہے، یا یہ عمل ایمان کے لیے شرط الصحہ، ایمان کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے اشاعرہ میں سے کہا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اس بارے میں وہ اہل سنت کے موافق ہے، لیکن اصل جو ایمان کی تعریف ہے اس بارے میں وہ اہل سنت کے موافق نہیں ہے۔ ان میں سے دوسرا گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ تو ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، انہوں نے مطلقاً اس کی نفی کی۔ اور کچھ ایسے ہیں ان میں سے جنہوں نے کہا انہ یزید لیکنہ لا ینقص، کچھ نے کہا کہ ایمان میں تو اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے لیکن گھٹتا نہیں ہے۔ یہ 3 اقوال اشاعرہ کے ہیں۔ اب یہ آپ یاد رکھیں، جو ہم نے کہا اشاعرہ کے جو ہم نے 3 موقف سنے، اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں، ومن قال بان الایمان هو التصدیق، جنہوں نے کہا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، بس ایمان بس تصدیق کا نام ہے، ومع ذلك قال ان الایمان یزید وینقص بحسب ذاته ای التصدیق نفسه یزید وینقص، جب انہوں نے کہا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، حالانکہ ان کے نزدیک ایمان بس کس کا نام ہے، تصدیق کا نام ہے، عمل ایمان کا لازمی جز یا لازمی رکن نہیں ہے، عمل ایمان کے لیے ایمان کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ان کی کیا مراد ہے؟ ان کی مراد ہے کہ تصدیق بذات خود تصدیق میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، وبحسب متعلقہ، یا جو اس کے متعلقات ہیں، جو تصدیق کے متعلقات ہیں، یعنی جو تصدیق کے اثرات ہیں، ان میں زیادتی یا کمی ہو سکتی ہے۔ اشاعرہ میں 2 گروہ ہیں اس بارے میں، جو ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، لیکن ان کی مراد کیا ہے، اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ تصدیق میں ہی بذات خود تصدیق میں اضافہ ہوتا ہے یا تصدیق میں کمی واقع پیش ہوتی ہے خود تصدیق میں، اور ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، تصدیق میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی، بلکہ تصدیق کے جو اثرات ہیں، مثلا اعمال میں زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، ان کا یہ کہنا، ان میں سے ایک گروہ کا یہ کہنا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اس سے یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے وہ اہل سنت کے موافق ہیں، نہیں، اصل میں تو وہ ایمان کی جو اصل تعریف ہے وہ اسی میں اہل سنت کے مخالف ہے، لیکن اب جو انہوں نے کہا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، ان کی مراد ہے اس سے تصدیق، یعنی تصدیق یا تو تصدیق بذات خود اس میں نقصان یا زیادتی ہو سکتی ہے، یا تصدیق کے جو متعلقات ہیں اس میں زیادتی یا کمی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت سارے علماء کا یہ قول ہے اشاعرہ میں سے، انہوں نے یہ قول اخذ کیوں کیا؟ کیونکہ اسلاف کے صریح اقوال ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اسی لیے ان اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اب یہ موافقت پیش کی، اب یہ قول پیش کیا تاکہ اسلاف کے اقوال کی مخالفت نہ ہو سکے۔ لیکن ہم نے کہا کہ یہ جو اسلاف ہیں اہل سنت جو ہیں، انہوں نے صراحتاً عمل کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے صراحتاً عمل کو ایمان کا لازمی رکن قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں، اور اس مسئلے کے بغیر بھی جو مسائل اہل سنت کے ہیں اس میں دیکھیں گے کہ اس میں اہل سنت میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، جو بھی اقوال ان کے ہیں وہ فروع سے برابر موافقت رکھتے ہیں، اس میں تضاد
نہیں پایا جاتا. لیکن آپ دیکھیں گے جنہوں نے اہل سنت کی مخالفت کی، چاہے ایمان کے باب میں ہو یا صفات کے بارے میں ہو، جیسا ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے، تو ہم دیکھیں گے ان میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں تضاد بھی پایا جاتا ہے، وہ ایک قول پر نہیں ہے. تو ان میں تضاد پانا یا ان میں بہت زیادہ مخالفت پانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا قول صحیح نہیں ہے. جتنا منضبط کوئی قول ہوگا اتنا چانسز ہیں کہ یہ قول قوی قول ہے، یہ قول ہی صحیح ہے. صحیح قول کی علامتیں ہیں کہ وہ منضبط ہوتا ہے، اس کے فروع اس کے اصول سے کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں، فروع اصول کے ساتھ تضاد نہیں رکھتے. لیکن اب دیکھیں گے کہ اہل سنت کی مخالفت جنہوں نے کی عقائد کے باب میں، ہم دیکھیں گے ان میں بہت زیادہ تضاد بھی پایا جاتا ہے، اسی طرح مخالفت بھی پائی جاتی ہے، ان کے اپنے درمیان بہت زیادہ مخالفت ہے. جن نے اہل سنت کا اعتقاد صفات کے بارے میں قبول نہیں کیا، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ تعویل کے قائل ہیں، کچھ تفویض کے قائل ہیں. تعویل والے تفویض والوں کی مخالفت کرتے ہیں، تفویض والے تعویل والوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو ان میں دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک تو تضاد بھی پایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ مخالفت پائی جاتی ہے. لیکن اہل سنت میں ایسا ہم ان کے اقوال میں، اور علماء جو اہل سنت کی جو ان اقوال کی موافقت کرتے ہیں، ان کے اقوال میں ہم نہ تو تضاد پاتے ہیں اور نہ تو ہم مخالفت پاتے ہیں، بلکہ وہ منضبط ہوتے ہیں. اب جنہوں نے کہا، اشاعرہ میں سے جنہوں نے کہا ایمان ذاتی تو قبول کر سکتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہو سکتی. ان نے کہا ایمان بڑھ سکتا ہے لیکن کم نہیں ہو سکتا. ان کا یہ گمان بھی ہے کیونکہ قرآن میں صرف زیادتی کا ذکر ہوا ہے. جو ہم نے آیات ابھی پڑھی اس میں ایمان کے بڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے، ایمان کی کمی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو جو کہتے ہیں ایمان بس بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے، ان کی تردید میں ہم یہ کہیں گے، ایک تو ہم نے سنا جو آیات جن میں ایمان کے زیادتی کا ذکر ہے، وہی آیات، انہی آیات سے صراحتاً یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ ایمان میں کمی اور نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان آیات کا مفہوم وہی بتلاتا ہے. وہی شخص وہی شے زیادتی قبول کر سکتا ہے جو کمی بھی قبول کر سکتا ہے. کسی شے کا زیادتی قبول کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شے نقص بھی قبول کرے گا، بلکہ اس کا زیادتی کا قبول کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں پہلے نقص تھا، اسی لیے تو اس نے زیادتی قبول کی. تو اس شے میں بھی پہلے کمی تھی، اب اس میں زیادتی ہوئی. اب اس کا زیادتی قبول کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کمی بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ جو بھی شے زیادتی قبول کرے گا وہ شے نقص بھی قبول کرتا ہے. تو ان آیات سے بہت سارے علماء اسلاف میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ جیسے علماء، انہوں نے انہی آیات سے استدلال کیا ہے کہ ایمان میں نقص بھی پیدا ہوتا ہے. اگر ہم مانیں بھی، چلو ہم مانیں گے ایمان قرآن میں بس ایمان کے زیادتی کا ذکر ہے، لیکن احادیث میں تو صراحتاً ایمان کے نقص کا ذکر ہے. جو ہم نے احادیث ابھی سنی، اب بھی سنیں گے، صراحتاً جن میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ ایمان میں کمی واقع پیش ہو سکتی ہیں. مثلاً صحیح کی حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تعالی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے بارے میں کہا، جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خواتین اکثر جہنمیوں کو میں نے دیکھا اس میں اکثر خواتین تھیں. تو اسی حدیث میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بیان کرتے ہیں، ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً بیان کیا خواتین کے بارے میں ناقصات عقل و دین، ان کے عقل میں بھی نقص ہے، ان کے دین میں بھی نقص ہے. دین کے نقص کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو نہ تو وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ تو وہ نماز پڑھتی ہیں. تو جو نماز ہے اسے مس ہوئی، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ یہ دین کی کمی ہے. تو اسے معلوم ہوا صراحتاً، اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح صحیحین میں روایت ہے، مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. زانی جب زنا کرتا ہے وہ مؤمن نہیں ہوتا، ایمان کی حالت میں وہ زنا نہیں کرتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن.
شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، شراب پینے کی حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا. ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن، چور جب چوری کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں چور، اسی طرح شرابی اور زانی سے ایمان کی نفی کی. لیکن ہر ایک اس بات پر متفق ہے، خوارج معتزلہ کے بغیر ہم متفق ہیں اس بارے میں کہ بدکاری کرنے والا شخص زانی کافر نہیں ہوتا. نہ تو چوری کرنے سے چور کافر ہو جائے گا، نہ تو شرابی شراب پینے سے کافر ہو جائے گا، بلکہ یہ جو ایمان کی نفی، اس کے باوجود رسول اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی. لیکن یہ ایمان کی نفی کس بارے میں ہے؟ کامل ایمان کی نفی رسول اللہ علیہ وسلم نے کی. تو جب بدکار شخص بدکاری کرتا ہے العیاذ باللہ، یا شرابی شراب پیتا ہے، چور چوری کرتا ہے وغیرہ، گنہ گار گناہ کرتا ہے، تو اس حالت میں جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہ جب وہ کر رہا ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ گناہ کرتے وقت اس شخص میں ایمان کی کمی ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے مؤمن ہونے کی نفی کی، یعنی کامل مؤمن ہونے کی نفی کی. اس سے اس حدیث سے یہ معلوم نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اشخاص کافر ہو جاتے ہیں، دین سے خارج ہوتے ہیں، نہیں، یہ اصطلاح صرف خوارج و معتزلہ وغیرہ کا ہے. لیکن باقی جو مرجئہ وغیرہ ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ، وہ اس بات میں متفق ہیں، اسی طرح اہل سنت کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں کہ زانی زنا کرنے سے کافر نہیں ہوتا. یہ جو مؤمن ہونے کی نفی رسول اللہ علیہ وسلم کی، یہ کس کی نفی ہے؟ پھر یہ کامل ایمان کی رسول اللہ علیہ وسلم نے نفی کی. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی حالت میں وہ تبھی گناہ کرتا ہے جب اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، یہ لازمی ملزوم ہے. تو اس حدیث سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. اسی طرح اسلاف سے بھی یہ اقوال ہمیں موصول ہوئے ہیں، اسلاف سے بھی ایسا ثابت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور نصوص میں، احادیث وغیرہ میں واضح ہے کہ ایمان میں نقص بھی پیدا ہوتا ہے. مثلا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور اتباع التابعین میں سے مشہور ایک عالم تھے، وہ کہتے ہیں نطق القرآن بزیادت الایمان ونقصانہ. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایمان کی زیادتی کا بھی ذکر ہے اور ایمان کے نقص کا بھی ذکر ہے. یہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے. پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی زادتہم ایمانہ، سورہ انفال کی آیت زادتہم ایمانہ، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. فہذہ زیادۃ الایمان. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ تو اس آیت سے معلوم ہوا ایمان میں زیادتی ہوتی ہیں. وقولہ تعالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان فزادتہم رجسا الی رجسہم. کفار بدکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کے رجس میں، ان کے نجس میں اور زیادتی ہوئی، ان کا رجس، ان کی نجاست، ان کی خباثت اور بڑھ گئی. تو اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں امام بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فہذا نقصان الایمان، یہ ایمان کے نقص ہونے کی علامت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں نقص اور کمی بھی واقع ہو سکتی ہیں. اسی طرح امام الاوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی مشہور اتباع التابعین میں سے تھے، وہ کہتے ہیں الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے. یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. فمن زعم ان الایمان یزید ولا ینقص فاحذروہ، کہتے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے لیکن اس میں کمی واقعہ پیش نہیں ہو سکتی، ایمان کمی قبول نہیں کر سکتا، ایمان کم نہیں ہوتا، جو ایسا کہے ایمان صرف بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے، فاحذروہ، پس اس سے آپ ڈرو، فإنہ مبتدع، ایسا شخص بدعتی ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور اتباع التابعین میں سے مشہور عالم، ان کا صریح قول ہے ان کے بارے میں، جو کہتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے، ان کے بارے میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ یہ ایسے اشخاص بدعتی ہیں. تو یہ تھا ایمان کے بارے میں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو اس سے ایمان کا جو مسئلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. الایمان قول و عمل یزید و ینقص، یہ رازیین کا یہ فرمان، اس کی شرح کا
اس کی شرح انتہا کو پہنچتی ہیں. تو اس بارے میں ہم ایمان کے بارے میں بس اتنا انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے. ایمان کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں. مثلا ظاہرۃ الارجاء کتاب ہے شیخ سفر الحوالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. وہ اس باب میں بہت ہی زیادہ اچھی کتاب ہے, بہترین کتاب ہے, دقیق کتاب ہے. اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. جب اس میں آپ اچھے سے اسے پڑھیں گے تب جا کے آپ الایمان الکبیر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پڑھیں. تو یہ کچھ کتابیں ہیں. اس کے بغیر بھی کتابیں ہیں جو شخص تفصیلاً ایمان کا مسئلہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ میرے پاس آ سکتے ہیں. میں لسٹ دے سکتا ہوں کتابوں کا, لیکن اس بارے میں مجھے لگتا ہے واللہ عالم میرے بہت کم علم جو میرا کم علم ہے, جو بہت زیادہ کم میں نے کتابیں پڑھی ہیں, اس میں مجھے لگتا ہے کہ الارجاء جو ہے ظاہرۃ الارجاء فی الفکر الاسلامی جو شیخ سفر الحوالی حفظہ اللہ کی کتاب ہے وہ بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے اس باب میں. اس کا مطالعہ آپ کریں گے. واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.